نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے پچھلے سبق کا آغاز حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے ہوتا ہے، جب وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ تو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ اسلام پر میرا خاتمہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نبی، یہ قصہ بھی غیب کی خبروں میں سے ہے جس کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب برادران یوسف نے ایک بات پر اتفاق کر لیا تھا اور وہ اسے عملی جامہ پہنانے کی مکرانہ سازش کر رہے تھے، اور آپ خواہ کتنا ہی چاہیں ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ اس تبلیغ پر ان سے کچھ نہیں مانگتے۔ یہ تو تمام اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔ آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں جس پر یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 106 سے لے کر آیت نمبر 111 تک ہے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب ایسے طبقے کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے اور اس کائنات کے وجود اور اس کے نظام کو محض اتفاقیات کا نام دیتا ہے، تاہم اکثریت اسی بات پر قائل رہی ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہی اس کا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ دوسروں کو شریک بھی بناتے جاتے ہیں، اور یہ بات صرف مشرکین مکہ ہی نہیں کرتے بلکہ ان سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا، ان کے بعد آج تک آج بھی ہوتا رہا ہے۔ مشرکین مکہ کے اصل عقیدے کی وضاحت جو ہے وہ ہم نے پڑھ لی تھی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جسے تو نے اختیار دے رکھا ہے، وہ خود کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملک ومالک، کہتے تھے وہ لوگ طواف کرتے ہوئے۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ارد گرد بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آج بھی لوگ اولیاء اللہ کے تصرفات کی بڑی شدت سے جو ہے وہ انہیں انڈورس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تصرفات اور اختیارات اللہ نے انہیں دیے ہوئے ہیں، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بات تم کسی الہامی کتاب سے دکھلا سکتے ہو کہ اللہ نے فلاں فلاں قسم کے اختیارات فلاں فلاں لوگوں کو دیے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 107۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کیا یہ اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر چھا جائے گا یا یکدم گھڑی قیامت آ جائے اور انہیں کچھ خبر بھی نہ ہو؟ یعنی ایسے لوگ اتنے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری جھوٹی باتوں کو جو ہے وہ باندھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ افترا کر رہے ہیں، افترا پردازیوں سے کام لیتے ہیں، اس بات سے نہ ڈر ہوتے ہوئے کہ اللہ کا عذاب ان پر چھا سکتا ہے اور کبھی بھی یکدم قیامت آ سکتی ہے جس کی انہیں کچھ خبر بھی نہیں ہو۔ آیت نمبر 108۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی اس راہ کو پوری روشنی میں دیکھ رہا ہوں اور میرے پیروکار بھی، اللہ پاک ہے اور مشرکوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ جس راہ پر گامزن ہوں میں، اس کی طرف دوسروں کو بھی بلاتا ہوں تو سوچ سمجھ کر اور اعلیٰ بصیرت سے چل رہا ہوں، اور میرے پیروکار بھی ایسے ہی ہیں۔ اللہ کے سوا دوسرے معبودان باطل نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں، نیز اس بات پر میرا ضمیر پوری طرح مطمئن ہے کہ اللہ ہی کی ذات جو ہے وہ خالق اور مالک اور رازق ہے اور وہی خالصتاً ہماری عبادات کی مستحق ہو سکتی ہے، لہٰذا نہ میں مشرکوں کے کام کرنے کو تیار ہوں اور نہ ہی میرے پیروکار ان کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔
اور یہی وہ روشنی کی راہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اور میرے پیروکار بھی اس پر چل رہے ہیں۔ آیت 109 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ کیا یہ کچھ سمجھتے نہیں؟ یہ جو آیت ہے یہ ہر طرح کے منکرین رسالت اور کفار مکہ کے بھی ایک اعتراض کا جواب ہے کہ ہم اپنے ہی جیسے آدمی کی نبوت اور رسالت کو کیسے قبول کریں اور کیسے ان کی رسالت پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے گئے ہیں وہ سب مرد ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والے تھے۔ کیا یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں دیکھتے کہ ایسی بستیوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی؟ اس آیت میں ضمناً دو باتیں مزید معلوم ہوتی ہیں کہ کوئی عورت کسی دور میں نبی نہیں بنائی گئی، دوسرا یہ کہ کوئی نبی کسی بدوی یا جنگلی علاقے میں مبعوث نہیں کیا گیا، وہ بڑی بستیوں یا شہروں میں ہی پیدا ہوئے اور وہی ان کا مرکز تبلیغ رہا۔ آیت 110 حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے، حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو پیغمبروں کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر ہم جسے چاہیں بچا لیتے ہیں، تاہم مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب نہیں ٹالا جا سکتا۔ سیدنا عروہ بن زبیر نے سیدنا عائشہ سے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کو جن لوگوں نے مانا اور ان کی تصدیق کی، جب ایک مدت دراز تک ان پر آفت اور مصیبت آتی رہی اور اللہ کی مدد آنے میں دیر ہو گئی اور پیغمبر جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور گمان کرنے لگے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب وہ بھی ہمیں جھوٹا سمجھنے لگیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رسولوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے ہیں، پھر بھی ان پر عذاب الہی نہیں آتا جس کا رسولوں کی زبان سے انہیں وعدہ کیا گیا تھا۔ اب جو لوگ ایمان لا کر منکرین حق کے ظلم و ستم برداشت کرتے رہے ہیں، ان سے جو وعدہ کیا جاتا رہا نصرت کا، ایک تو وہ پورا نہیں ہو پاتا، دوسرے یہ کہ منکرین حق کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ نبیوں کے عذاب جو ہیں یہ وعدے سب ڈھکوسلے ہیں، لہٰذا ایمان لانے والے بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان پیغمبروں نے کہیں ہمارے ساتھ جھوٹ تو نہ بولا ہے۔ اس وقت اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، جب عذاب کا وقت آ جاتا ہے پھر وہ مؤخر نہیں کیا جا سکتا، اور اس عذاب سے اللہ ایمان والوں کو بچانے کی کوئی راہ دکھلا ہی دیتا ہے۔ آیت 111 لَقَدْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ان قصوں میں اہل عقل و خرد کے لیے کافی سامان عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی باتیں نہیں جو گھڑ لی گئی ہوں، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ یوسف کی آخری آیت میں کہ نوع انسان کی ہدایت جو ہے وہ یہ قرآن ہے، لہٰذا جو بات بھی انسان کی ہدایت سے تعلق رکھتی ہے اس کی تفصیل اس کتاب میں ڈال دی گئی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اس میں سے علم طب یا حساب یا جغرافیہ وغیرہ کی تفصیلات تلاش کرنے لگیں، بلکہ یہ کتاب صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت کا کام دیتی ہے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے رحمت بھی ہے جو کہ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، بھلا جس شخص کو کسی بلا معاوضہ اور تکلیف کے زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی مل جائے، اس کے لیے اور کیا ہی بڑی نعمت یا رحمت ہوگی قرآن کے علاوہ۔ لہٰذا عقل و خرد رکھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے، رحمت ہے اور کسی نعمت سے کم نہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اگلے سبق میں ہم سورہ یوسف میں ہمیں مومنین کی خصوصیات کیا ملتی ہیں، مومنین کی وہ کون سی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورہ میں سکھائی ہیں، وہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ
تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات بھی ہمیں پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔